حسن یہ بتائیے کہ جو میں نے سیاسی ایک اور کیریکٹر کا ذکر کیا، کیریکٹر کہہ دوں یا ایک اور پارٹی ہے، بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں 3 ہی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، عوام اور پاک فوج. یہ ان کے جی یہ ان کے گولڈن ورڈز ہیں. تو آپ یہ جی بتائیے ادھر کیا چل رہا ہے؟ پہلے تو ادھر تو بڑی ایک کلیئر انہوں نے جا کے ایک میٹنگ کی چیف صاحب سے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں. ابھی جی مجھے آپ بتائیے کہ وہاں پہ کیا اس وقت آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ رضا بھائی، اطلاعات اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے سیاست میں مداخلت نہیں ہے جس طرح کی ماضی میں، جیسے جنرل باجوہ کی جو ہے وہ ایک رجیم تھی. یہ جس زمانے میں جنرل باجوہ جس طریقے سے مداخلت کرتے تھے، یہ موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کا تو سیاست سے زیادہ اس طرح مداخلت نہیں، دلچسپی نہیں رکھ رہے. یہ زیادہ پروفیشنلزم کے اوپر بلیو ہے، جو کہ ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے براہ راست تو نہیں ہے. ظاہر بات ہے کچھ آپ جیسے دوست وہاں پر موجود ہیں جو کہ تھوڑی بہت جو ہے ہمیں اطلاع دے دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کا فوکس زیادہ جو ہے وہ جو بیسیکلی فوج کے اوپر ہے. ان کا جو مین مقصد ہے وہ فوج کی بہتری ہے. کنسرنز ہی ان کے جو ہے نا اس طرف زیادہ وہ ایڈریس کر رہے ہیں. وہاں پر وہ انصاف چاہتے ہیں، یعنی جو ڈیزرونگ ہے وہ اوپر آئے، اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے وہ جو ہے وہ اس کو پرائز پوسٹ نہ ملے یا اس کو اس طرح کی پروموشن نہ ملے. تو یہ اس قسم کا ڈسپلن اپنے اندر جو ہے وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. رہا سوال جو سیاست ہے، سیاست سے فوج کبھی ہماری الگ ہوئی نہیں ہے. سیاست میں چاہے وہ ان کی مرضی ہے یا نہیں ہے، سپہ سالار کی کسی نہ کسی حد تک جو ہے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس صورتحال سے تو ظاہری بات ہے کسی صورت بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ختم ہو، اور خواہش ان کی یہی ہے کہ آئین اور قانون کے تابع ہی تمام کام ہو. تو جی ان کی خواہش تو یہ ہے، لیکن کیا وہ ان کی خواہش پوری ہوگی یہ دیکھنا ہے. کیونکہ اس وقت بہت سے پلیئرز جو ہے نا وہ انوالوڈ ہیں. دیکھیں پہلی سچویشن ایسی تھی جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو گرانا تھا نا، تو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور جوڈیشری تینوں مل کر جو ہے نا انہوں نے جو ہے وہ ایکا کر کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو گرایا. اور پھر نواز شریف صاحب کے خلاف جون سا بھی موو ہوتا تھا وہ 100% سکسیسفل ہوتا تھا. یعنی جو بھی چیز ہے، ایون کہ ایک سچویشن ایسی آ گئی کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانے کے لیے وزیر داخلہ احسن اقبال جب دروازے پہ پہنچے تو ان کے جو ذیلی ادارہ ہے رینجرز، اس کا اہلکار کھڑا تھا. اس نے کہا جناب آپ کو میں الاؤ نہیں کروں گا اندر جانا. انہوں نے بتایا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ میں وزارت وزیر داخلہ ہوں اور جی کو بنانا ریپبلک نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کو الاؤ نہیں کیا گیا. لیکن آج یہ سچویشن نہیں ہے. آج سچویشن جو ہے بڑی مختلف ہے. آج وہ بیرکس کے اندر ہیں، وہ اگلے مورچوں کے اوپر ہیں، وہ اپنی جگہوں پر کر رہے ہیں. اس طرح کی انوالومنٹ سیاست کے اندر فوج کی اس طرح نہیں ہے. کرٹیسزم کرے گی پی ٹی آئی، کیا کام ہے کرٹیسزم کرنا. وہ ہر چیز کو اٹھا کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھینک رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کبھی محسن نقوی کو ایکسٹینڈڈ آرم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ قرار دیتے ہیں، کبھی وہ کوئی پولیس آفیسر ہے ان کی لسٹ جاری کر دیتے ہیں پولیس افسران کی پنجاب کے کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں. پھر وہ کبھی کیا بات کریں گے، کبھی کیا بات کریں گے. تو بظاہر حالات جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے. اور یہ معاملہ دیکھیں کیا صورتحال اختیار کرے گا. دیکھیں نا، عدالت نے حکم دیا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں. اب عدالت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہو جائے. اچھا، پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، بلکہ وہ اس سے پہلے چاہ رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ 15 دن پہلے الیکشن ہو جاتے، لیکن 90 دن کے الیکشن ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہو سکے. اب عدالت یا کچھ جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو. کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے؟ رضا بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں. نہیں، تو میں نو تو ون نہیں کہہ نوز سکتا. ایگزیکٹ سچویشن کیا چل رہی ہے. حالات جو ہیں وہ بڑے بلر ہیں، اتنی واضح پکچر کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ آخری ایام ہے رمضان المبارک کے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام سیاسی جو ہمارے قائدین ہیں یا جو لوگ اسٹیئرنگ ویل کے اوپر ہیں، ان کو دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے تھوڑی سی عقل دے اور ملک اپنی ذات سے باہر نکلے اور ملک کی فلاح کے لیے چلیں، جو کہ مجھے بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے اپنی دعا بہت قبول اچھی ہوتا ہوا. دعا آپ نے کی ہے. لیکن دعا یہ ہے. جی جی بالکل، ہم تو سب یہ کی یہی سچویشن دعا ہے. ہے کہ مشکل حالات سے نکلیں. ہماری ساتھی نادیہ نقی صاحبہ بھی آ گئی ہیں، اور ان سے اب پوچھتے ہیں کہ نادیہ صاحبہ، مئی 14 کو تو الیکشن بہت مشکل لگ رہے ہیں، اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں تو خدا کے لیے کروا دیں. یہ نہ ہو کہ وہاں بھی آپ جیسے پنڈتس اور اینکرز جو ہیں وہ مشورے دیں کہ دیجیے اکتوبر میں بھی چھڈو 6 مہینے اور دیو. جی جی نادیہ نادیہ صاحبہ بتائیے. 6 مہینے مت دیجیے گا اکتوبر کے بعد. میں تو اکتوبر بس کی بڑی ایک ہی چیز تاخیر ہو جائے کہوں گی. گی رضا، یہ جیسے ابھی حسن کہہ رہے تھے نا کہ کوئی بھی چیز کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں ہے.
معذرت کے ساتھ میں ابھی تک ماننے کو انکاری ہوں کہ کوئی نیوٹرالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں جو کچھ بھی اس وقت ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, کابینہ میں اس کے اندر ڈسکشن ہوئی, یہ سب شاخسانہ ظاہر ہے کہ اس نیوٹرل امپائر کا ہے جو خود سے اب سامنے آ نہیں سکتا, کیونکہ اتنا کچھ کہا جا چکا ہے ان کے بارے میں, عمران خان ہو یا پھر یہ دیگر جماعتیں ہوں یا وہ جو باجوہ لیکس کر کے مختلف صحافیوں کی جب ملاقات ہوتی ہے تو جس قسم سے اسٹیبلشمنٹ انوالو رہی اور اس بلیٹنٹلی رہی اپنے میں کہوں گی کہ اپنے جو رولز کے مطابق ان کی انسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن نے جو پیرامیٹرز دیے ان سب کو پامال کرتے ہوئے, جسے کہتے ہیں نا کہ سب کے سامنے ایک دم وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ کس حد تک گئے, یعنی جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتا دیا. اس سے قبل جتنے لوگوں کی باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی وہ سب باتیں بھی سامنے آ گئیں. تو میں کیسے مان لوں کہ اس وقت سب نیوٹرالٹی ایگزسٹ کرتی ہے؟ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے, دیکھیں بار بار مختلف قسم کے جو پرچے بھی درج ہو رہے ہیں, یا ان کے سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ ہو رہے ہوں یا پھر ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہوں, حکومت کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ہو جاتی ہیں چیزیں اور انہیں پتا چل رہا ہے, ٹھیک اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت میں چیزیں ہو جایا کرتی تھیں اور ان کو پتا ہوتا تھا. تو آئی تھنک وہ جو فریق ہے جس کے ہاتھ میں وہ ساری ڈوریں ہیں وہ ابھی بھی ہیں, بس یہ ہے کہ اس کی ڈائریکشن کا جو ٹیکنیک ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس, معذرت کے ساتھ آج پورے دن, کیونکہ میں تو اسی اس میں رہی کہ آج تو چاند ہو ہی جائے گا, اینڈ ٹوڈے از the day that I should be just staying away from the news, بٹ جو کچھ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اب یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت اس سے قطع نظر ہو کر, یعنی وہ چیزیں تو سنبھالی نہیں جا سکی نا, خان صاحب کو نہیں سنبھال سکی اسٹیبلشمنٹ, جس طرح سے شاید نواز شریف کو سنبھالا گیا تھا, جس طرح سے مریم نواز کو سنبھالا گیا تھا, ٹھیک اسی طرح سے وہ عمران خان صاحب کا کچھ بھی نہیں کر سکی ہے. وہ اسی طرح سے اپنی سپیس بھی لیتے ہیں, اسی طرح سے سب باتیں بھی کرتے ہیں, جو کچھ دل چاہتا ہے بولتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ اپنی ریڈ لائنز بتا رہے ہیں کہ there is only till a limit that we're going to be agreeing to whatever you are wanting us to do, not beyond that. نادیہ پاسبلٹی ہے, آپ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا, دیکھیں یہ سیاست دان ہے, وہ سیاست بھی کرتے ہیں, وہ اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتے, وہ فوجی نہیں ہے. تو پی ڈی ایم جو ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آپ کو کیا لگے کہ انہوں نے جو ہے وہ آپس میں کیا طے کیا ہوا ہے اور وہ بظاہر وہ کیا موقف اختیار کر رہے ہیں. کئی دفعہ اسی طرح ہوتا ہے جی کہ بہانہ بنا کر جو ہے نا ایک بندہ سائڈ پر ہو جاتا ہے, اور تاکہ وہ بعد میں کسی طریقے سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے وہ استعمال ہو سکے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ود ان پارٹی ان کی اور جو ہے وہ سمت ہوتی ہے لیکن ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے. ایگزامپل دے دیتا ہوں, میڈیا کے اندر جو ہے مختلف لائن کے, یعنی عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ڈائی ہارڈ جو ہے وہ فین سما ٹی وی میں رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کے ڈائی ہارڈ فین جیو ٹیلی ویژن میں رکھے ہوئے ہیں. کیوں رکھے ہوئے ہیں؟